کبھی تمہیں ایسا لگا کہ جیسے گرمیوں کے دنوں میں بھی تمہارے اندر سے ایک ٹھنڈ کی لہر I do گزرتی؟ feel over the years that at least 3 people died in this house. کبھی تمہیں ایسا لگا کہ کسی اندھیرے کونے میں سے تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ یا کبھی تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ باوجود اس کے کہ تمہارے ارد گرد کوئی نہیں ہے، کسی نے تم کو چھوا؟ Without warning, scratches on the husband's body would begin to welt and bleed as اور our اب امیجن کرو کہ ایک ایسا گھر کہ جس میں رہنے والوں کے لیے یہ دن رات کا معمول تھا۔ آج کی جو ہماری اسٹوری ہے وہ اٹس سیف ٹو سے کہ ون آف دا موسٹ ہانٹنگ اسٹوریز جو آج تک ہم نے اس چینل پہ کور کی ہے۔ تو پھر اپنے ہیڈ فونس پہن لو اور اپنا حصار کر لو، اور اگر بیڈ پہ بیٹھے ہو تو ایک دفعہ بیڈ کے نیچے ضرور چیک کر لینا۔ کمرے میں اندھیرا ہے تو لائٹس آن کر لو۔ If you're driving to do check your back seat once، اور باتھ روم میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو ہرگز نہیں دیکھنا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ ویژولز اگر آپ نے مس کر دیے تو آپ شاید اسٹوری کا بہت اہم حصہ مس کر جائیں، تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو دیکھیں اور سکپ نہ کریں تاکہ آپ کچھ مس آؤٹ نہ کر سکیں۔ سیلیز ہاؤس از انڈاؤٹیبلی دا موسٹ ہانٹیڈ پلیس ان نارتھ امریکہ۔ یہ دنیا بھر کے 10 سب سے زیادہ ہانٹیڈ گھروں میں آتا ہے۔ لیکن جب میں سالی ہاؤس کو فردر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے اتنے زیادہ ہانٹیڈ ہونے کے، تو ایک بہت پرانی پیرانارمل انویسٹیگیشن کی ٹرک ہے کہ وہ جس جگہ پہ پیرانارمل انویسٹیگیشن کرنی ہے پہلے اس جگہ کی ٹرین دیکھتے ہیں۔ تو میں نے بھی انویسٹیگیشن کے دوران ایک چیز نوٹس کی۔ پہلے تو میری نظر اس جگہ سے کچھ دور رائٹ سائڈ پہ شوگر کریک سیمیٹری پہ گئی۔ 1 2 3 4 5 دیکھنے میں تو یہ صرف قبرستان ہے، تو اس کے اندر ایک پیٹرن ہے۔ اگر میں ان ڈاٹس کو کنیکٹ کروں تو یہ پینٹاگرام بنتا ہے، لیکن اٹس ون آف دا اولڈ ٹریکس ٹو نو کہ وہ جو جگہ کا ایپی سینٹر ہے جہاں پہ وہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہونے کی اور کیا ریزن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک آڈیو کلپ ملا جو کہ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز، اگین آتھینٹک پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے 90s میں کیا تھا۔ یہ وہ پیرانارمل انویسٹیگیشن ٹیم تھی جو کہ سیلی ہاؤس کو ڈی بنک کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے سیلی ہاؤس کے ایک روم کے اندر ایک وائس ریکارڈر رکھا۔ یہ وائس ریکارڈر ایک اسپیسیفک ماڈل ہے جس کو پیناسونک نے بنایا ہے اور اس کا ماڈل نمبر RRDR60 ہے۔ یہ ڈیوائس وہ فریکوینسیز کیپچر کرتا ہے جو عام انسان اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا۔ انہوں نے یہ ڈیوائس ایک کمرے میں پلیس کیا۔ وہ کمرہ کون سا ہے میں آگے آپ کو اسٹوری میں بتاؤں گا۔ اور پھر کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ ہوئی۔ فیئر وارننگ دو، اگر تو آپ کو یہ آوازیں سنتے ہوئے تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ریکارڈنگ آپ نہیں سنیں، اور اگر آپ یہ ریکارڈنگ نہیں سننا چاہتے تو آپ اسکپ کر کے اس ٹائم سٹیمپ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ Okay. File 10. I'm putting this down. I'm going to leave this here for about 5 minutes. If there's anything you want to say, any message you would like to share with the world, leave it on this recorder, and we will share it. Leaving now, closing the door. No one else is in this room at this time. جب فردر اس کیس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک فیملی یہاں پہ 1990s میں شفٹ ہوئی تھی۔ یہ فیملی 2 سال سیلی ہاؤس میں رہی تھی، اور اس 2 سال میں انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ انتھنکیبل ہے، وہ ایک عام انسان کی سوچ سے باہر ہے۔ جب ٹونی اور ڈیبرا گھر کے اندر موو ہوئے تو ویسے تو سب کچھ صحیح تھا اور کوئی ایسی چیز اچانک سے ان کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن
کچھ ایسی چھوٹی موٹی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ضرور ہوتی تھی جن کو انہوں نے نوٹس بھی نہیں کیا. جیسے اگر وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو جو سیلنگ فین کے ساتھ لائٹ ہوتی ہے وہ جل بجھ ہونا خود ہی شروع ہو جاتی تھی, اور سیلنگ فین کے ساتھ جو ڈوری لٹکی ہوتی ہے, جو چین لٹکی ہوتی ہے جس سے اس کی سپیڈ کم یا زیادہ کرتے ہیں, اس کی چین خود بخود ہلنا شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح گھر میں مختلف حصوں میں لائٹ خود ہی جل بجھ ہوا کرتی تھی یا فلکر کرتی تھی. کبھی کبھی کوئی الیکٹریکل اکوپمنٹ چلتے چلتے بند ہو جاتا تھا. اور پھر ٹونی اور ڈیبرا نے لینڈ لارڈ کو بلا کے بہت دفعہ وائرنگ چیک کروائی, لیکن وائرنگ میں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں تھا, کیونکہ پرابلم کہیں اور تھا. ان کا جو بچہ تھا, جو کہ ابھی بہت کم عمر تھا, جو کہ اپنی نرسری میں سوتا تھا. نرسری گھر میں موجود اس کمرے کو بولتے ہیں جہاں پہ چھوٹے بچے کا کاٹ ہو اور اس کے کھیلنے کی تھوڑی سی جگہ. رات بھر وہ بچہ بار بار رو کے اٹھ جایا کرتا تھا, اور یہ کپل جا کے اس بچے کو سلاتا تھا, اور سلا کے جیسے ہی کمرے سے جاتے تھے وہ بچہ پھر سے ڈر کے اٹھ جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد ڈیبرا کی بہن ان کے ساتھ رکنے آ گئی, جو کہ بچے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھی, اور وہ بچے کو جب بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور اپنے کمرے میں سلاتی تھی تو بچہ رات بھر آرام سے سوتا تھا. ایک دن ٹونی, ڈیبرا اور ڈیبرا کی بہن گھر واپس آئے کسی ایونٹ میں سے, اور ٹونی اوپر کے فلور پہ گئے, اور جب وہ نرسری کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ نرسری کی لائٹ جل رہی تھی. یہ تھوڑی عجیب بات تھی کیونکہ وہ جب باہر گئے تھے تو ساری لائٹس آف کر کے گئے تھے. اور نرسری کے سینٹر میں ان کے بیٹے کے 3 اسٹف ٹوائز زمین پہ رکھے ہوئے تھے, اور وہ اس طرح سے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ تینوں اسٹف ٹوائے بیٹھے ہوئے تھے اور سرکل میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. ٹونی نے وہ اسٹف ٹوائے واپس رکھے, نرسری کی لائٹ آف کی اور نیچے چلے گئے. کچھ دیر بعد جب وہ تینوں واپس سے کسی کام سے اوپر کے فلور پہ گئے تو نرسری کی لائٹ پھر سے آن تھی, اور وہ تینوں اسٹف ٹوائز ویسے ہی فارمیشن پہ زمین پہ رکھے ہوئے تھے. ڈیبرا کی بہن نے ان اسٹف ٹوائز کو واپس سے ان کی جگہ پہ رکھا, اور تینوں واپس سے نیچے لیونگ روم میں آ گئے. جب ان کو اوپر کے روم کی یعنی کہ نرسری روم کی لائٹ آن ہونے کی آواز آئی, تینوں اوپر گئے تو نرسری کی لائٹ آن تھی, اور وہ تینوں اسٹف ٹوائز ویسے ہی زمین پہ رکھے ہوئے تھے. ڈیبرا کی بہن نے وہ اسٹف ٹوائز واپس رکھے, ڈیبرا نے نرسری کی لائٹ آف کی, اور پھر وہ تینوں بچے کو لے کر ایک ہی کمرے میں سو گئے, اور ان کا کتا ان کے کمرے کے دروازے سے کھڑا نرسری کے اندھیرے کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور غرا رہا تھا. 1 مہینے کے اندر یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مائنر پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو انہوں نے نوٹس نہیں کی, اس کے بعد ایک اتنا میجر انسیڈنس ہوا. اور بائی دا وے یہ نرسری وہی کمرہ ہے جہاں پہ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے وہ پیناسونک کا وائس ریکارڈر رکھا تھا. اس پوائنٹ کے بعد سے ان کے گھر میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی. ٹونی کو اکثر رات کو کوئی سیڑھیوں پہ بھاگتا ہوا سنائی دیتا تھا. ٹونی کو لگتا تھا کہ شاید ان کی بلیاں سیڑھیوں پہ بھاگ رہی ہیں. ایک رات ٹونی سو رہے تھے اور ان کو سیڑھیوں پہ کسی کے بھاگنے کی آواز آئی, تو ٹونی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے رات کے پہر سیڑھیوں کی طرف گئے. سیڑھیوں پہ کوئی بھی نہیں تھا, نہ ان کی بلیاں, اور ان کا کتا تو ویسے بھی کمرے میں ہی سو رہا تھا. ٹونی نے نیچے کی طرف دیکھا تو نیچے والے فلور پہ اندھیرا تھا, اور پھر ٹونی کو ایسے آواز آئی جیسے کہ نیچے سے کوئی سیڑھیوں پہ بھاگتا ہوا تیزی سے اوپر آ رہا ہے. اور پھر ٹونی کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک بہت ٹھنڈی ہوا کی لہر ان کو چھو کے گئی ہے, اور پھر اس کے بعد بچوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی. ڈیبرا بتاتی کہ ایک دن ٹونی اور ڈیبرا نیچے لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ٹونی صوفے پہ ہی سو گئے, اور ڈیبرا وہیں قریب میں صوفے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ٹونی اٹھ کے بیٹھے اور گھوم کے ڈیبرا کو دیکھا, اور ٹونی نے ڈیبرا سے بولا, ہی از مائن, یہ میرا ہے. اور ٹونی واپس سے سو گئے, اور ٹونی کو یہ بات یاد نہیں ہے. ایک صبح جب ٹونی اور ڈیبرا نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیونگ روم میں موجود تمام پکچرز جو کہ دیوار پہ لگی ہوئی تھی وہ الٹی ہینگ ہوئی ہوئی تھی, اور ایک پکچر کا کونا کریک ہوا تھا, یا اس کے شیشہ کونے سے کریک ہوا تھا. اور وہی لیونگ روم میں موجود ایک موم بتی
جو کہ بالکل برانڈ نیو تھی. وہ ایسے ہو چکی تھی جیسے کسی نے اسے غصے میں کسی گرم چیز سے پکڑ کے پچکا دیا تھا، اور اس کے اندر کی ڈوری بالکل سلامت تھی اور اس کے اوپر جلنے کے کوئی نشان نہیں تھے. اور جب انہوں نے غور سے قریب سے اس موم بتی کو دیکھا تو اس میں جیسے کسی چھوٹے بچے کا ہاتھ کے نشان تھے. اس ایرا میں یو ایس کے اندر ایک بہت مشہور پیرانارمل انویسٹیگیشن کا شو آتا تھا جس کا نام تھا سائٹنگ. ڈیبرا اور ٹونی نے سائٹنگ کی ٹیم کو ریچ آؤٹ کیا. پہلی دفعہ جب سائٹنگ کی ٹیم سالی ہاؤس آئی اور وہ ٹونی اور ڈیبرا سے ملی اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی، پہلی ہی انویسٹیگیشن میں ان کو سمجھ آ گیا کہ ان کے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. اور پھر وہ وقفے سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنا شو ریکارڈ کیا کرتے تھے. لیکن اس سب ریکارڈنگ کے دوران ٹونی نے اپنی شکل دکھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی کبھی ان کے گھر کے اندر اچانک سے چیزوں کو آگ لگ جایا کرتی تھی. کبھی گھر کے کسی کونے میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلتا تھا اور خود ہی غائب ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ان کے گھر میں پارٹی تھی. پارٹی کے دوران اسٹیئر کیس پہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے بچے کا اسٹف ٹوائے آ گیا اور وہ اسٹیئر کیس کے بالکل سینٹر میں تھا. اور پارٹی میں موجود سب لوگوں نے اس وقت یہ وٹنس کیا کہ وہ اسٹف ٹوائے خود ہی جلنا شروع ہو گیا. اور اس کے جلنے سے ارد گرد کی چیزوں کو آگ نہیں لگا. ایسے لگ رہا تھا کہ آگ اس کے اندر سے نکل رہی ہے. اور یہ ایکٹیویٹی اتنی زیادہ کامن تھی کہ جب سائٹنگ کی ٹیم جب یہ انویسٹیگیٹ کرنے آئی تو انہوں نے بھی یہ اپنی آنکھوں سے and in دیکھا. some cases burned by the entity. There's a chemical that's built on this. ایک دفعہ نرسری میں موجود کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، صرف اس کے فریم کو آگ لگ گئی. اس کے آگ لگنے کے باوجود اس پوری لکڑی کی دیوار کو کوئی نقصان نہیں ہوا. آگ صرف اس لکڑی کے فریم کو لگی. اس ساری صورتحال کے بعد ڈیبرا کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان کے گھر میں جو اینٹیٹی ہے وہ کوئی چھوٹی بچی ہے. اسی طرح سائٹنگ کی ٹیم نے ان کو ایک میڈیم سجیسٹ کیا اور اس نے یہ بات کنفرم کی کہ اس گھر کے اندر جو اینٹیٹی ہے وہ ایک بچی کی ہے. Glimpse of that upper window of the face of a little girl. And I don't know who lives here. It's a boy, right? But I saw the face of a little girl in that window just now. اور پھر اس ٹیم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ اس گھر کے اندر جو اینٹیٹی ہے اس کا نام سیلی ہے. اس اینٹیٹی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس فیملی میں ایکسیپٹ ہونا چاہتی تھی. مور اسپیسیفکلی وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کپل کے بیٹی کی حفاظت کرے. اور پھر بہت عجیب بات یہ تھی کہ ڈیبرا اس بات سے کافی کمفرٹیبل ہو چکی تھی. ڈیبرا باقاعدہ سیلی سے بات کرتی تھی حالانکہ وہ ڈیبرا کو نظر نہیں آتی تھی. ڈیبرا نے ایک طریقے سے سیلی کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور ٹونی کو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک اینٹیٹی ان کے گھر میں رہ رہی ہے جو ان کے گھر کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس سے ان کو خطرہ ہے. اور ان کی بیوی اس اینٹیٹی کو ایکسیپٹ کر چکی ہے. ایک دن ڈیبرا نہا کے نکلی تو ٹونی ان کے پاس آئے اور ٹونی نے ڈیبرا سے کہا کہ شی بیٹ می. اور جب دیکھا تو واقعی میں ٹونی کی ٹانگوں پہ کسی کے دانتوں کے نشان تھے. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس گھر میں جو بھی اینٹیٹی رہ رہی تھی اس کا فزیکل کانٹیکٹ کسی گھر کے ممبر سے ہوا تھا. اور یہ آخری فزیکل کانٹیکٹ نہیں تھا. اس کے بعد ٹونی کے جسم پہ بار بار خروشوں کے نشان آتے تھے اور ٹونی کا پورا جسم خروشوں کے نشان سے بھر چکا تھا. یعنی کہ اسکریچ مارکس ٹونی کے جسم پہ جگہ جگہ موجود تھے. اور یہ صرف ابھی فزیکل کانٹیکٹ تھا. اس وقت تک کسی بھی فیملی ممبر نے سیلی کو نہیں دیکھا تھا. ٹل ون مارننگ ٹونی اپنی نائٹ شفٹ سے واپس گھر آئے اور وہ کچن میں جاتے ہیں اور جوس کا گلاس بھر کے گھوم کے دیکھتے ہیں تو بیسمنٹ کے دروازے کے اوپر ان کو ایک بچی کھڑی نظر آتی ہے. اس بچی نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے پچھلی صدی کے اندر بچیاں چرچ جانے کے لیے پہنا کرتی تھیں. اور ٹونی کو یہ بات جب ریئلائز ہوئی کہ وہ کچھ عجیب دیکھ رہے ہیں جب بچی کے جسم کے تھرو ٹونی دیکھ سکتے تھے. اس کا جسم ٹھوس نہیں تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا. ٹونی بھاگ کے اوپر ڈیبرا کے پاس جاتے ہیں اور پھر بعد میں ٹونی نے ڈیبرا کو ایک ڈرائنگ بنا کے دکھائی اسی بچی کی جس کو انہوں نے بیسمنٹ کے دروازے پہ دیکھا تھا. اور یہ تصویر آج بھی ازیوم کی جاتی ہے کہ سیلی ایسی ہی دکھتی ہوگی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو پریویس اونر اس گھر میں رہتے تھے
ان کی ایک میموری تھی کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کا ایک امیجنری فرینڈ اس گھر میں رہا کرتا تھا، اور جو اس امیجنری فرینڈ کا حلیہ تھا وہ بالکل سیلی سے ملتا تھا، اور بھی خطرناک بات یہ تھی کہ ان کے امیجنری فرینڈ کا نام سیلی ہی تھا، جو کہ ہو بہو اس ڈرائنگ سے ملتی تھی۔ And the whole time we lived here, my daughter was 5 at the time. She had an imaginary friend named Sally. اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ سیلی جو بھی اینٹیٹی تھی وہ بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ یہی اس کپل کے ساتھ ہوا کہ وہ اس کپل کے بچے کے ساتھ کھیلتی تھی۔ سیلی، اس بچی یا اس اینٹیٹی کی کیا بیک سٹوری ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن کوئی ایویڈنس، سالڈ ایویڈنس ابھی تک کسی بھی پیرانارمل انویسٹیگیٹر نے اس بات کو پروف نہیں کیا یا اس کے اوپر کنفرم نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر جو اینٹیٹی رہتی ہے وہ سیلی ہی ہے۔ کچھ انویسٹیگیٹرز کا بولنا یہ ہے کہ وہ اینٹیٹی معصوم شکلوں میں ٹونی کو نظر آتی تھی، کبھی ان کی بیوی کی شکل میں، کبھی ان کے بچے کی شکل میں، یا کبھی کسی معصوم بچی کی شکل میں۔ کچھ دنوں کے بعد ٹونی رات کو اپنی بیگم کے ساتھ کمرے میں سو رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ان کے بیڈ کی طرف چلتی بھی آ رہی ہے، اور ٹونی نے اٹھ کے اس کو دیکھا تو وہ وہی بچی تھی، سیلی۔ اور ٹونی اس بچی کو تھوڑی دیر دیکھتے رہے، اور ٹونی نے اس کو چلے جانے کا کہا جب وہ بچی نے اپنا اصل روپ ٹونی کو دکھایا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا ڈس فگرڈ کب والا یعنی کہ ہنچ بیک کچھ عجیب سی اینٹیٹی تھی جس کے جسم میں سے کیڑے نکل کے گر رہے تھے اور منہ میں سے کیڑے نکل کے گر رہے تھے، اور اس کے منہ میں سے کررانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ اتنا زیادہ کچھ ہونا شروع ہو گیا کہ سائٹنگز کا کرو ہر کچھ دن کے بعد ٹونی اور ڈیبرا سے ملنے آتا، اور اب ٹونی کے اسکریچز کیمرے پہ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ڈیورنگ ریکارڈنگ، ڈیورنگ لائیو شو، آؤٹ آف نو ویئر کسی نے اس کے جسم پہ اسکریچ مارا۔ In the last 5 minutes, 3 scratches appeared on his body in full view of 8 witnesses. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ٹونی نے اپنے جسم پہ خود اسکریچ مارے ہوں، کیونکہ اس وقت ریکارڈنگ چل رہی تھی اور لائیو کیمرے میں ان کے بازو سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی، اور ٹونی کے جسم پہ، ماتھے پہ یہ اسکریچز یا یہ حملے ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کیمرہ کرو کو یہ شک تھا کہ ٹونی شاید باتھ روم جا کے یا ادھر ادھر جا کے اپنے اوپر اسکریچز لگا کے کیمرے میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے جب یہ سب کچھ کیمرے میں لائیو ریکارڈ ہوا، جب کرو کو یقین آیا کہ یہ ٹونی خود نہیں کر رہے، کوئی اور اینٹیٹیز گھر میں ہے جو ٹونی کی دشمن ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ٹونی بتاتے ہیں کہ ان کو آوازیں آتی تھیں، وہ آوازیں کچھ عجیب و غریب قسم کے سجیشنز ٹونی کو دیتی تھی، جیسے ایک دفعہ ٹونی کچن میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ٹونی کو ایسے آواز آنا شروع ہوئی کہ اپنی بیوی کو مار دو، اور ٹونی بتاتے ہیں جب یہ آواز آتی تھی تو وہ اپنا کنٹرول کھو دیتے تھے۔ ایسا ہی ایک دفعہ ہوا کہ ٹونی گھر آئے اور ان کو ویسے ہی آوازیں آنا شروع ہوئی، اور ٹونی کو غصہ آنا شروع ہوا اور ٹونی اپنا حواس کھو بیٹھے۔ جب ان کے ہوش آیا تو ان کے ہاتھ میں چاقو تھا اور صوفے کے اوپر ان کی بلی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ ٹونی نے اپنی بلی کو کچن نائف سے بار بار وار کر کے مار دیا، اور ٹونی کو اس بات کی کوئی میموری نہیں تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹونی نے بتایا کہ جب گھر کے اندر ان کی بیوی ان کے برابر میں سے گزرتی تھی تو ان کے کان میں کوئی ایسے بولتا تھا کہ اس کو مار دو اور اس کو راستے پہ سے ہٹا دو، یا اپنے بیٹے کو مار دو، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ اور جب ٹونی گھر سے باہر ہوتے تھے تو وہ بالکل نارمل ہو جاتے تھے، لیکن گھر کے اندر یہ ڈارک فیلنگز ان کے دماغ میں کہیں سے آ جاتی تھی۔ یہ سارے معاملات میں ڈیبرا اتنا زیادہ ٹونی پہ بلیو نہیں کرتی تھی، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شوہر کو اسکریچز لگ رہے تھے۔ ٹونی نے اپنی بلی کو قتل کر دیا۔ ٹونی کو یہ خیالات آتے تھے جو سب ڈیبرا کے ساتھ شیئر کرتے تھے، لیکن ڈیبرا پتہ نہیں کیوں اس سارے معاملات کی باوجود بالکل نارمل ایکٹ کرتی تھی۔ ایک دن ٹونی سیڑھیوں سے گر کے کچھ سٹیئرز نیچے آئے، دکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی دھکا دے رہا ہے اور وہ کسی غائبی مخلوق کے ساتھ یا انسین اینٹی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ اسٹرگل کرتے کرتے نیچے تک گرے، جس میں ٹونی کو بہت چوٹیں آئیں۔ اس وقت شاید ڈیبرا کو یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں کو یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ سیلی ہاؤس میں سب سے زیادہ جو انٹینس جگہ تھی، جہاں پہ سب سے زیادہ انٹینسٹی تھی، وہ ان کی بیسمنٹ تھی۔
ٹونی بتاتے ہیں کہ ان کی بیسمنٹ میں ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی یا اس کی اینٹیں نکالی ہوئی تھی اور اس کے تھرو ایک بہت گہرا کھڈا نظر آتا تھا. ٹونی کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں گئے. ٹونی اور ڈیبرا کے چھوڑنے کے بعد اس گھر میں ایک عورت آ کے رہنا شروع ہو گئی جو کہ اکیلی رہتی تھی اور بہت گندی رہا کرتی تھی. نہ وہ ارد گرد کی صفائی کرتی تھی نہ گھر کی صفائی کرتی تھی. کسی نے کمپلین کیا تو مالک مکان نے اس عورت کو اس گھر سے نکال دیا. جب اس عورت کو گھر سے نکال دیا اور مالک مکان اس گھر میں گیا گھر کو صاف کروانے کے لیے تو اس نے ڈسکور کیا کہ بیسمنٹ میں اس عورت نے دیواروں پہ چاک سے عجیب و غریب نام لکھے ہوئے تھے اور سمبلز بنائے ہوئے تھے. اور بیسمنٹ کے بالکل سینٹر میں اس نے پینٹ سے پینٹاگرام بنایا ہوا تھا. وہ شاید ان نیگیٹو انرجی سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس کپل کی یہ پیرانارمل انویسٹیگیشن نیشنل ٹی وی پہ آ چکی تھی تو اس عورت کو اس جگہ کی ہانٹنگ کا پتہ چل چکا تھا اور وہ یہاں پہ صرف اور صرف اپنے ریچولز کرنے آئی تھی. یہ سب ہو جانے کے بعد امریکن نیشنل ٹی وی پہ آنے والے بہت سارے پیرانارمل انویسٹیگیشن شوز نے اس سیلی ہاؤس کے اوپر انویسٹیگیشن کی. یہاں تک کہ ایک بہت مشہور شو ہوسٹ نے ڈیبرا اور ٹونی کو واپس سے گھر میں انوائٹ کیا اور وہاں پہ انویسٹیگیشن کی. اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتا چلا کہ اس گھر میں تو صرف معصوم بچوں کی روحیں پھنسی ہوئی ہیں. یہ بات سن کے ٹونی اور ڈیبرا کو بہت رحم آیا اور وہ واپس سے اس گھر میں شفٹ ہو گئے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد ٹونی کے ساتھ وہی ہونا شروع ہوا. اس گھر کی ایک ہسٹری بتاتا ہوں اور سیلی کی بھی ایک ہسٹری بتاتا ہوں. 1800s میں سیلی ہاؤس کے اندر ڈاکٹر چارلز فنی رہا کرتے تھے. ایک دن رات کو ان کا دروازے پہ دستک ہوئی. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت اپنی بچی کو لے کر گود میں کھڑی تھی. عورت نے بتایا کہ بچی کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے جس پہ ڈاکٹر نے یہ ازیوم کیا کہ شاید بچی کا اپینڈکس پھٹ چکا ہے یا پھٹنے والا ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اس بچی کو اپنی بیسمنٹ میں لے گئے جہاں پہ وہ سرجری کیا کرتے تھے. اس بیسمنٹ میں ڈاکٹر نے اس بچی کی سرجری کی. بچی کو بے ہوش کیے بغیر بچی کو کاٹ کے انہوں نے اپینڈکس صحیح کرنے کی کوشش کی یا ریموو کرنے کی کوشش کی اور بچی تکلیف سے وہیں پہ مر گئی. اور کہا جاتا ہے کہ سیلی کی روح وہی بچی ہے جو اس دن تکلیف سے مر گئی. اگر ایسا کیس ہے تو دوسری اینٹیٹیز کون ہے؟ اگر ایک معصوم بچی کی روح بھٹک بھی رہی ہے تو وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ انرجی کیسے ہو گئی کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے لور کر کے اور پھر ان کو نقصان پہنچائے؟ تو یہ کلیئرلی ایک ڈیمونک اینٹیٹی ہے. جب میں نے تھوڑی سی اور ریسرچ کی تو یہ پتا چلا کہ اس گھر میں 1800s میں ایک ڈاکٹر چارلز فینی نام کے واقعی میں رہا کرتے تھے لیکن سیلی نام کی کوئی لڑکی اس گھر میں کبھی نہیں رہی. ایٹ لیسٹ اس بات کا ریکارڈ نہیں ہے. تو اس گھر کا نام سیلی ہاؤس اس وجہ سے نہیں ہوا کہ سیلی نام کی کوئی لڑکی کبھی اس گھر میں رہا کرتی تھی بلکہ اس گھر کا نام سیلی ہاؤس اس لیے کیونکہ پریویس اونرز کے بچپن میں جو ان کی امیجنری فرینڈ تھی اس کا نام سیلی تھا. دوسری ایک بات اور جو مجھے ریسرچ سے پتہ چلی ہے کہ سیلی ہاؤس جس ایریا میں یا جس ریجن میں ابھی بھی موجود ہے یہ پہلے ایک بیٹل گراؤنڈ ہوا کرتا تھا اور اس وقت جو لوگ مر گئے اور مٹی کے نیچے دب گئے اور کٹ گئے اور جل گئے وہ سب وہیں رہ گئے. اس کے علاوہ اس پورے ایریا میں اس پورے ریجن میں ایک پینک ایک ٹائم میں مچا تھا جس کو بولتے تھے سیٹینک پینک. اور ریکارڈز بتاتے ہیں کہ سیٹینک پینک ایک ایسا ٹائم تھا جب اس پورے ایریا میں بہت سارے سیٹینک لوگ یا سیٹنزم کو فالو کرنے والے لوگ اس ایریا میں رہا کرتے تھے. یہ سلسلہ 1800 سے شروع ہوا تھا اور 1900 تک چلا تھا. اس ایریا میں موجود گھروں کی بیسمنٹ میں یا گھروں کے اندر لوگ سیٹینک ریچول کیا کرتے تھے اور اسپرٹس کو سمن کیا کرتے تھے اور بہت سارے سیکریفائسز سیٹنزم کے نام پہ اس ایریا میں ہوئے. اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد اور اس سب ریسرچ کے بعد ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ سیلی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی یا وہ کسی بچی کی روح نہیں تھی یا یہ وہ بچی نہیں ہے جس کو ڈاکٹر نے سرجری کے دوران مار دیا. وہ صرف ایک لیجنڈ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. اتنے سیٹانک ریچولز اور بیٹل گراؤنڈز اور کتنی موتیں اس جگہ پہ واقع ہوئی تو یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈیمونک اینٹیٹی ہے جو آج بھی سیلی ہاؤس کو ہانٹ کر رہی ہے. امید کرتا ہوں آج کے ایپیسوڈ میں مزہ آیا ہوگا. تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.